آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے رشتوں کو دولت سے زیادہ اہمیت دی، محبت کو ہر فیصلے پر ترجیح دی اور ہمیشہ یہی سمجھا کہ خلوص کبھی ضائع نہیں جاتا۔ مگر زندگی نے اسے ایک ایسا سبق سکھایا کہ اس نے نہ صرف اپنی تقدیر بدل دی بلکہ ان لوگوں کو بھی ان کے اعمال کا ایسا انجام دکھایا جنہوں نے محبت کے نام پر اس کے اعتماد کو خریدنے کی کوشش کی۔ یہ کہانی صرف نازیہ کی نہیں بلکہ ہر اس عورت کی ہے جو اپنے گھر کو اپنا سب کچھ سمجھ کر ہر خوشی، ہر خواہش اور ہر خواب اس کی بنیادوں میں چن دیتی ہے۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع وہ خوبصورت سفید بنگلہ دور سے ہی اپنی شان و شوکت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، مگر اس گھر کی اصل خوبصورتی اس کی مہنگی دیواریں یا قیمتی فرنیچر نہیں بلکہ وہ سکون تھا جو ہر آنے والے کو محسوس ہوتا تھا۔ صحن میں لگے آم اور چنبیلی کے درخت صبح کی ہوا کے ساتھ چومتے تو یوں لگتا جیسے قدرت بھی اس گھر کے لیے دعا کر رہی ہو۔ فجر کی اذان کے کچھ ہی دیر بعد کچن میں برتنوں کی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگتی، ملازمین اپنے اپنے کام سنبھال لیتی اور اسی دوران ایک نرم لہجے والی آواز پورے گھر میں زندگی بھر دیتی۔ وہ آواز نازیہ کی تھی۔ نازیہ کو دیکھ کر شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ شہر کی ایک کامیاب صنعت کار ہے۔ سادہ لباس، چہرے پر ہمیشہ اطمینان بھری مسکراہٹ اور باتوں میں ایسی مٹھاس کہ ہر ملنے والا اس کی عزت کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کے مرحوم والد نے برسوں کی محنت سے ایک بڑی فیکٹری قائم کی تھی، لیکن اس سے بھی بڑی میراث انہوں نے اپنی بیٹی کو ایمانداری، رحم دلی اور لوگوں کا احترام کرنا سکھا کر دی تھی۔ والد اکثر کہا کرتے تھے، بیٹی، کاروبار منافع سے نہیں اعتماد سے چلتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے کردار پر یقین کر لیں تو نقصان بھی ایک دن فائدے میں بدل جاتا ہے۔ نازیہ نے یہ بات دل میں ایسے بسا لی تھی کہ فیکٹری کا ہر ملازم اسے مالک نہیں بلکہ اپنے خاندان کا فرد سمجھتا تھا۔ وہ مہینے میں کئی بار خود فیکٹری جا کر سب کا حال پوچھتی، بیمار ملازم کے علاج کا خرچ اٹھاتی اور کسی کے بچوں کی پڑھائی میں مشکل آتی تو خاموشی سے مدد بھی کر دیتی۔ اس لیے اس کے والد کے انتقال کے بعد بھی کسی ملازم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شادی کے بعد بھی نازیہ کی زندگی میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اسے لگتا تھا کہ اللہ نے اس کی خوشیوں میں ایک اور خوشی کا اضافہ کر دیا ہے۔ عامر پہلی ملاقات سے ہی نہایت شائستہ اور نرم مزاج انسان دکھائی دیتا تھا۔ وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، ہر چھوٹی بات پر نازیہ کا شکریہ ادا کرتا اور اکثر کہتا، مجھے تمہاری دولت نہیں تمہارا کردار پسند آیا تھا۔ یہی جملہ نازیہ کے دل میں اس کے لیے بے پناہ احترام پیدا کر دیتا۔ ساس بھی شروع میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتی تھی۔ محلے میں رشتہ داروں کے سامنے اور ہر تقریب میں وہ یہی کہتی، اللہ ہر گھر کو نازیہ جیسی بہو دے۔ نازیہ ان باتوں پر کبھی فخر نہیں کرتی تھی بلکہ مزید محبت اور خدمت سے اس گھر کو اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس صبح بھی معمول کے مطابق سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ ساس تسبیح ہاتھ میں لیے دعائیں کر رہی تھی۔ عامر اخبار پڑھتے ہوئے کبھی کبھار نازیہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا اور نازیہ سب کے پلیٹوں میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور موسم اتنا خوشگوار تھا کہ عامر نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا، آج شام جلدی تیار ہو جانا، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں شاید ہم دونوں کو کچھ دیر کے لیے دنیا کی ساری مصروفیاں بھول جائیں۔ نازیہ نے ہنس کر پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ عامر نے اخبار بند کیا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ہر بات پہلے بتا دی جائے تو سرپرائز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ نازیہ بھی مسکرا دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت بھی خاموشی سے اس کے لیے ایک ایسا سرپرائز تیار کر رہی ہے جس کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ بارش کی بوندیں اب کچھ تیز ہو چکی تھی۔ لان میں لگے پھول ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جھوم رہے تھے اور کھڑکی کی شیشوں پر پڑتی بوندوں کی آواز گھر کے پرسکون ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ نازیہ نے ناشتے کے بعد حسب معمول ملازمین سے دن بھر کے کام کے بارے میں بات کی، پھر اپنی گاڑی نکال کر فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ ہر روز کی طرح ایک چھوٹے سے یتیم خانے پر رکی۔ وہاں موجود بچوں کے لیے پھل، دودھ اور کچھ ضروری سامان پہلے ہی گاڑی میں رکھوا لیا تھا۔
یہ کام وہ ہر ہفتے کرتی تھی، مگر کبھی کسی کو اس کا علم نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے مرحوم والد کہا کرتے تھے، بیٹی، نیکی وہی ہوتی ہے جسے صرف اللہ جانتا ہو۔ اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی۔ یتیم خانے کی نگران خاتون نے ہمیشہ کی طرح دعائیں دی تو نازیہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، دعا کیجیے اللہ مجھے دوسروں کے کام آنے کی توفیق ہمیشہ دیتا رہے۔ پھر وہ بغیر کسی رسمی بات کے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے شہرت سے زیادہ دعاؤں پر یقین تھا۔ فیکٹری پہنچتے ہی ہمیشہ کی طرح ملازمین کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ گیٹ پر کھڑا بوڑھا چوکیدار سلیم انکل دور سے ہی سلام کرنے لگا۔ نازیہ گاڑی سے اتری تو اس نے آگے بڑھ کر ان کا حال پوچھا۔ معلوم ہوا کہ سلیم انکل کی بیوی کی طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے، مگر وہ علاج کے اخراجات کی فکر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نازیہ نے بغیر کسی دکھاوے کے اپنے مینیجر کو بلوایا اور آہستہ سے ہدایت دی کہ آج ہی ان کے علاج کا انتظام کر دیا جائے، لیکن اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ سلیم انکل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دعا دیتے رہے اور نازیہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ فیکٹری میں ہر شخص اسے مالک نہیں بلکہ اپنے گھر کی بیٹی سمجھتا۔ وہ ہر شعبے میں جا کر خود کام دیکھتی، مشینوں کی آواز سنتی، ملازمین سے ان کے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتی اور نئی تجاویز بھی سنتی۔ اس کا ماننا تھا کہ کامیاب کاروبار صرف عمارتوں یا مشینوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بنتا ہے جو دل لگا کر کام کرتے ہیں۔ ادھر گھر میں عامر بھی اپنے دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے نازیہ کو فون کیا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ اس نے پوچھا، کھانا وقت پر کھا لینا اور زیادہ دیر فیکٹری میں مت رکنا، شام کو ہمیں باہر بھی جانا ہے۔ نازیہ ہنس پڑی اور بولی، آپ روز یہی کہتے ہیں جیسے میں بچی ہوں۔ عامر بھی ہنسنے لگا، میرے لیے تو تم ہمیشہ ویسے ہی رہو گی۔ فون بند ہونے کے بعد نازیہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید دنیا کا ہر رشتہ اگر اسی طرح خلوص سے نبھایا جائے تو کبھی کوئی گھر نہ ٹوٹے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بعض اوقات انسان کے کان جو الفاظ سنتے ہیں دل ان پر یقین کر لیتا ہے، لیکن نیتیں خاموش رہتی ہیں۔ دوپہر کے وقت فیکٹری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ مختلف منصوبوں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک سینئر مینیجر نے نہایت احترام سے کہا، میڈم، بیرون ملک کی ایک بڑی کمپنی آپ کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو ہماری فیکٹری نئی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ کمرے میں موجود سب لوگ خوش تھے، لیکن نازیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے والد کی تصویر کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح کانفرنس روم کی دیوار پر آوازاں تھی، اور دل ہی دل میں کہا، پاپا، اگر یہ قدم آپ کی محنت کو مزید عزت دے سکتا ہے تو میں پوری ایمانداری سے اسے کامیاب بنانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد اس نے میٹنگ میں موجود سب لوگ کی رائے سنی اور فیصلہ کیا کہ پہلے ہر قانونی اور مالی پہلو کو اچھی طرح جانچا جائے، اس کے بعد ہی کوئی معاہدہ کیا جائے۔ اس کی یہی احتیاط اس کے والد کی پہچان تھی، اور اب وہی پہچان نازیہ کی بھی بن چکی تھی۔ شام ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ عامر اچانک فیکٹری پہنچ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا سیدھا نازیہ کے دفتر میں آیا۔ اس کے لیے کافی کا کپ میز پر رکھا اور بولا، میں نے سوچا آج تمہیں خود لینے آؤں، آخر وعدہ بھی تو کیا تھا۔ فیکٹری کے ملازمین دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کئی لوگ آپس میں یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہر لڑکی کو ایسا خیال رکھنے والا شوہر دے۔ نازیہ نے بھی مسکرا کر عامر کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی، مگر جیسے ہی دونوں گاڑی میں بیٹھے عامر کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی اور موبائل جیب میں رکھ لیا، لیکن چند سیکنڈ بعد وہی نمبر دوبارہ چمکنے لگا۔ اس بار عامر نے گاڑی ایک طرف روکی، نازیہ سے معذرت کی اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا، صرف 2 منٹ، ایک بہت ضروری کاروباری کال ہے۔ نازیہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی بارش کی بوندوں کو شیشے پر پھسلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عامر کی واپسی میں معمول سے کچھ زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں وہ اطمینان نہیں تھا جو چند لمحے پہلے تک تھا۔ نازیہ نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر اس کے دل میں ایک ہلکا سا سوال ضرور پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب اسے بہت جلد ملنے والا تھا، مگر وہ جواب
اس کی پوری دنیا بدل دینے والا تھا۔ راستے بھر گاڑی میں یک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ عامر حسب معمول ہلکی پھلکی باتیں ضرور کر رہا تھا، مگر نازیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی توجہ بار بار موبائل کی طرف جا رہی ہے۔ سگنل پر گاڑی رکتی تو وہ بے اختیار فون کی اسکرین دیکھ لیتا، پھر فوراً اسے الٹا کر کے رکھ دیتا۔ نازیہ نے دل میں آنے والے سوال کو زبان تک نہیں آنے دیا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو ہر چھوٹی بات پر بدگمانی کر لے۔ اس نے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ اگر رشتہ اعتماد پر کھڑا ہو تو معمولی باتوں کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید واقعی کوئی اہم کاروباری معاملہ ہوگا، لیکن بعض اوقات دل وہ محسوس کر لیتا ہے جسے عقل ماننے سے انکار کرتی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر کے یہ خوبصورت ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں عامر اکثر خاص موقع پر نازیہ کو لے کر آتا تھا۔ دونوں کھڑکی کے قریب والی میز پر بیٹھ گئے۔ باہر بارش اب بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور اندر مدھم روشنی نے ماحول کو نہایت پرسکون بنا رکھا تھا۔ عامر نے ہمیشہ کی طرح نازیہ کی پسند کا کھانا آرڈر کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں کاروبار کو صرف پاکستان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بیرون ملک کام شروع کریں تو آنے والے چند سالوں میں فیکٹری بہت آگے جا سکتی ہے۔ نازیہ نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اچھا لگتا تھا جب عامر اس کے والد کے خوابوں کی بات کرتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید اللہ نے اسے ایسا شریک حیات دیا ہے جو صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کے والد کی مشن کا بھی ساتھی ہے۔ کھانے کے دوران عامر نے نہایت محبت سے ایک اور بات چھیڑی۔ اس نے کہا، نازیہ ایک بات پوچھوں؟ نازیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ عامر نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم نے ہمیشہ ہر فیصلے میں مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر تمہیں مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے؟ اگر میں بھی دنیا کے دوسرے لوگوں جیسا نکلتا تو؟ نازیہ ہنس دی۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور نہایت سادگی سے بولی، اعتماد سوچ سمجھ کر کیا جائے تو شک کی ضرورت نہیں رہتی، اور میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے والد جیسا سچا انسان سمجھا ہے۔ اگر میں اپنے شوہر پر ہی یقین نہ کروں تو پھر کس پر کروں؟ یہ الفاظ سنتے ہی عامر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر آیا، جیسے اس کے دل میں کوئی بوجھ ہو، مگر اس نے فوراً مسکرا کر نظریں دوسری طرف کر لی۔ نازیہ نے اس تبدیلی کو محسوس تو کیا، مگر اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ واپس کے راستے میں رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی نازیہ حسب معمول سیدھی کچن میں گئی تاکہ ملازمین کی جانے سے پہلے اگلے دن کی ضروری ہدایت دے سکے۔ جب وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو راہ داری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ڈرائننگ روم پر پڑی۔ ساس اور عامر آہستہ آہستہ کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ نازیہ نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھ گئی، لیکن اچانک ساس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا وقت ہاتھ سے نکلنے نہ دینا۔ یہ جملہ سن کر نازیہ چند لمحوں کے لیے رکی، مگر پھر خود کو یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی کہ شاید دونوں کسی کاروباری معاملات پر بات کر رہے ہوں گے۔ وہ کسی کی نجی گفتگو سننے کو مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اس رات کافی دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ نہ جانے کیوں عامر کی وہ کاروباری کال، ریسٹورنٹ میں اس کا بدلتا ہوا چہرہ اور راہ داری میں سنی گئی وہ ایک سطر بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار خود کو ڈانٹا کہ وہ فضول باتوں کو دل سے نکال دے، لیکن دل جیسے کسی انجانے خوف سے بھر گیا تھا۔ آخرکار اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی، اللہ سے دعا کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول پھر پہلے جیسا خوشگوار تھا۔ ساس حسب معمول دعائیں دے رہی تھی۔ عامر پہلے کی طرح مسکرا رہا تھا، مگر آج ایک نئی بات ہوئی۔ عامر نے نہایت سکون سے کہا، نازیہ اگلے ہفتے امریکہ والی کمپنی کے نمائندوں نے حتمی میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ میرا خیال ہے اس بار تمہیں خود جاننا چاہیے، کیونکہ وہ خاص طور پر تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نازیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں تو کر دی، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک کاروباری سفر نہیں ہوگا، بلکہ اس سفر سے پہلے وہ اپنے ہی گھر میں ایک ایسی گفتگو سننے والی تھی جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ ایک وہ نازیہ جو اندھا اعتماد کرتی تھی، اور دوسری وہ نازیہ جو سچ جاننے کے بعد کبھی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ امریکہ کے سفر کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں ہر طرف اسی سفر کا ذکر تھا۔ ساس کبھی نازیہ کے لیے گرم کپڑے نکالنے کا مشورہ دیتی، کبھی دواؤں کا خیال رکھنے کی نصیحت کرتی، اور عامر ہر روز نئی نئی فائلیں لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔
ताकि वो मीटिंग से पहले सब कुछ अच्छी तरह देख ले। बाहर से देखने वाला हर शख्स यही कहता कि इससे बढ़कर मोहब्बत करने वाला शौहर और ख्याल रखने वाली सास शायद ही किसी को नसीब हो। लेकिन जिंदगी का ये उसूल है, जिस इंसान किसी आजमाइश के करीब पहुंचता है तो कुदरत इसे पहले कुछ इशारे जरूर देती है, मगर हम अक्सर इन्हें मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। नाजिया भी इन्हीं इशारों को मामूल की मसरूफियत समझ रही थी। हालांकि किस्मत उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने वाली थी जिसकी दूसरी तरफ सिर्फ सच खड़ा था। इन दिनों नाजिया ज्यादा वक्त फैक्ट्री में गुजार रही थी। बैरन मुल्क होने वाली मीटिंग की वजह से हर शौबे की रिपोर्ट खुद देख रही थी। एक दिन वो अचानक प्रोडक्शन यूनिट में चली गई, जहां कई पुराने मुलाजिम काम कर रहे थे। इन्हें नाजिया को अपने दरमियान देखकर बड़ी खुशी हुई। एक बुजुर्ग मुलाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम बिल्कुल अपने वालिद जैसे हो। वो भी हर मशीन के पास आकर हमसे हाल पूछते थे, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। ये सुनते ही नाजिया की आंखें नम हो गई। इसने खामोशी से सर झुका लिया। इसे महसूस हुआ जैसे आज भी इसके वालिद की दुआएं इसके साथ चल रहे हैं। इसी दौरान फैक्ट्री के अकाउंटेंट्स हेड ने आकर बताया कि अमेरिका वाली कंपनी ने मुआहदे के आखिरी मसौदे पर बात करने के लिए खुसूसी इजलास रखा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मुआहदा फैक्ट्री की तारीख का सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। नाजिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तमाम फाइलें दोबारा खुद चेक करने का फैसला किया। वो हर काम में एहतियात की आदी थी, क्योंकि इसके वालिद हमेशा कहा करते थे, जल्दबाजी अक्सर अकल को पीछे छोड़ देती है। शाम को जब वो घर वापस पहुंची तो आमिर पहले से मौजूद था। आज वो गैर मामूली हद तक खुश नजर आ रहा था। इसने नाजिया को देखते ही कहा, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए काफी बनाता हूँ। नाजिया हंस पड़ी। यह काम अगर सास ने देख लिया तो कहीं मुझे ही डांटना पड़ जाए। दोनों हंसने लगे और चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया में इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं। मगर इसी दौरान आमिर का मोबाइल बज उठा। इसने स्क्रीन पर नजर डाली और फौरन फोन खामोश करके जेब में रख लिया। नाजिया ने हल्के अंदाज में पूछा, फोन क्यों नहीं उठाया? आमिर ने फौरन जवाब दिया, एक क्लाइंट है, बाद में बात कर लूंगा, आज मेरा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये जवाब इतना फितरी था कि नाजिया ने मजीद कुछ न पूछा, लेकिन इसने पहली बार महसूस किया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आमिर अक्सर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। रात का खाना मामूल के मुताबिक सबने एक साथ खाया। खाने के बाद नाजिया अपने कमरे में चली गई ताकि अगले दिन की मीटिंग की तैयारी मुकम्मल कर सके। इसे याद आया कि यह अहम फाइल शायद नीचे स्टडी रूम में रह गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। पूरे घर में खामोशी थी। मुलाजमीन भी अपने कमरों में जा चुके थे। जैसे वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ी, इसे डाइनिंग रूम से धीमी आवाजें सुनाई दी। इसने गैर इरादी तौर पर कदम रोक लिए। आवाज आमिर की थी और इसके साथ सास भी मौजूद थी। नाजिया का इरादा फौरन वापस जाने का था, क्योंकि इसे कभी दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं थी। मगर इसी लम्हे सास ने यह कैसा जुमला कहा जिसने इसे वही रोक दिया। बेटा अब देर मत करना, मौका हाथ से निकल गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। आमिर ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मी आप फिक्र ना करें, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। अमेरिका से वापस आते ही आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। नाजिया के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि ये सिर्फ कारोबारी की बात नहीं है। वो दीवार के साथ खामोशी से खड़ी रही। इसकी सांसें तेज हो रही थी, मगर वो खुद भी नहीं जानती थी कि अगले चंद लम्हों में इसके कान जो अल्फाज सुनने वाले हैं वो इसके बरसों की मोहब्बत, इसका यकीन और इसकी पूरी जिंदगी एक ही लम्हे में बदल कर रख देंगे। नाजिया के कदम जैसे जमीन में चिपक गए थे। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने ही घर में इस तरह किसी गुफ्तगू की गवाह बनेगी। वो दीवार की ओट में खड़ी अपनी धड़कनों की आवाज तक सुन सकती थी। कमरे के अंदर चंद लम्हों की खामोशी के बाद सास ने धीमे मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, बेटा अब तो नाजिया को तुम पर अंधा यकीन है। इसने कभी तुम्हारे किसी फैसले पर सवाल नहीं उठाया, इसलिए अब किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आमिर ने मेज पर रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन खोली और मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी आप हर बात की फिक्र क्यों करती हैं? देखें यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। चंद लम्हों बाद सास की हंसी कमरे में गूंज उठी। माशाल्लाह वाकई बहुत खूबसूरत है और इसके बाप का कारोबार भी कई मुल्कों में फैला हुआ है।
अगर ये रिश्ता हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आमिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बस अमेरिका वाला काम खत्म होने दीजिए, फिर नाजिया खुद भी नहीं समझ पाएगी कि कब सब कुछ हमारे हक में हो गया। इसके बाद खामोशी से तलाक हो जाएगी और कुछ महीनों बाद नई शादी। लोग 2 दिन बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। ये अल्फाज नाजिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने एक ही लम्हे में इसके बरसों के एतमाद को रेजा रेजा कर दिया हो। वो शख्स जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा साथी समझती थी, आज इसी के मुस्तकबिल का फैसला इसके गैर मौजूदगी में कर रहा था। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे, मगर इसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि सुसक्की की आवाज भी बाहर न निकले। वो जानती थी कि अगर इस वक्त इन दोनों को मालूम हो गया कि वो सब कुछ सुन चुकी है तो शायद वो कभी अपनी अगली चाल न चल पाए। इसलिए इसने अपने दिल को पत्थर बनाया, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और दबे कदमों से अपने कमरे की तरफ लौट आई। कमरे में पहुंचकर इसने दरवाजा अंदर से बंद किया और चंद लम्हों तक वही खड़ी रही। सामने दीवार पर लगी अपनी और आमिर की शादी की तस्वीर पर नजर पड़ी तो दिल जैसे टूटकर बिखर गया। इस तस्वीर में दोनों कितने खुश दिखाई दे रहे थे। आमिर की आंखों में मोहब्बत थी, या शायद वो सिर्फ मोहब्बत का यह खूबसूरत किरदार अदा कर रहा था। नाजिया ने कांपते हाथों से तस्वीर को देखा, फिर आहिस्ता से इसे मेज की दराज में रख दिया। इसने तस्वीर को तो नहीं तोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि तस्वीर कसूरवार नहीं होती। कसूर तो इन चेहरों के पीछे छुपी नीयतों का होता है। वो बिस्तर पर बैठी दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और बरसों बाद पहली बार बच्चों की तरह रो पड़ी। इसके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर मेरी गलती क्या थी, मोहब्बत करना या अंधा एतमाद करना। काफी देर बाद जब आंसू थम गए तो नाजिया उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मुशरिक की सिमत कहीं दूर आसमान पर हल्की सी रोशनी नमूदार होने लगी थी। इसे अपने वालिद की एक बात याद आई, बेटी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब सब दरवाजे बंद होते महसूस हों तो रोना नहीं, पहले अल्लाह से मदद मांगो, फिर अपना हौसला जमा करो, क्योंकि कमजोर इंसान बदला लेता है, मजबूत इंसान सही फैसला लेता है। नाजिया ने आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और वजू करके जाए नमाज बिछा दी। इसने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और इतनी देर तक दुआ करती रही कि इसके दिल का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। जब वह दुआ से फारिग हुई तो इसकी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर इन आंसुओं के साथ एक नया अज़म भी था। सुबह होने से कुछ पहले इसने अपना मोबाइल उठाया, एक नंबर तलाश किया और चंद लम्हे इसे देखती रही। ये वही नंबर था जो इसके वालिद के पुराने और काबिल एतमाद खानने मशहिर का था, जिस पर वह हमेशा अंधा एतमाद करते थे। नाजिया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर दिल मजबूत करके कॉल का बटन दबा दिया, क्योंकि इसे अब एहसास हो चुका था कि आने वाला दिन सिर्फ इसकी जिंदगी का नहीं, बल्कि इसके किरदार, इसके सब्र और इसके अकल का भी सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। सुबह की अजान के साथ ही नाजिया ने अपनी आंखें खोल दी। हैरत की बात यह थी कि गुज़िश्ता रात के बाद भी इसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। शायद इंसान एक हद तक ही रोता है, इसके बाद आंसू भी खामोश हो जाते हैं और अकल दिल से आगे निकल जाती है। इसने नमाज अदा की, कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत की और फिर अपने वालिद की तस्वीर के सामने चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। इसके दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। वो जानती थी कि आज से इसकी जिंदगी का हर कदम पहले से मुख्तलिफ होगा और वो हर बात को सिर्फ मोहब्बत की नजर से नहीं, बल्कि हकीकत की रोशनी में देखेगी। इसने आईने के सामने खड़े होकर अपने आंसू साफ किए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और खुद से आहिस्ता से कहा, जो नाजिया कल तक हर बात पर यकीन कर लेती थी, वो रात के साथ खत्म हो गई। आज से मैं किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ अपने हक के लिए खड़ी होंगी। नीचे डाइनिंग टेबल पर हस्बे मामूल सब इकट्ठा थे। सास ने बड़े प्यार से कहा, बेटी अमेरिका जा रही हो, अपना खास ख्याल रखना, बाहर के लोगों पर जल्दी एतमाद नहीं करना। ये जुमला सुनकर नाजिया के दिल में एक लम्हे के लिए दर्द जरूर उठा, मगर इसने अपने जज्बात को चेहरे पर आने नहीं दिया। आमिर ने भी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए इसके सामने चाय का कप रखा और बोला, तुम फिक्र ना करो, यहाँ का सब काम मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ मीटिंग पर तवज्जो देना। नाजिया ने इसकी आंखों में देखा। कल तक यही आंखें इसे सच्चाई का अक्स लगती थी, मगर आज वो सिर्फ एक अच्छे अदाकार की तरह महसूस हो रहे थे। इसने खामोशी से चाय का घूंट लिया और सिर्फ इतना कहा,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही आमिर के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया, क्योंकि इसे यकीन हो गया कि नाजिया को अब तक किसी बात का इल्म नहीं हुआ। वो नहीं जानता था कि यही इसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। नाश्ता खत्म होते ही नाजिया फैक्ट्री जाने के बहाने घर से निकल गई, लेकिन इस दिन इसकी मंजिल फैक्ट्री नहीं थी। वो सीधी अपने वालिद के पुराने खानदानी मैशीर के दफ्तर पहुंची। सफेद बालों वाले वो बुजुर्ग वकील नाजिया को देखकर फौरन खड़े हो गए। उन्होंने बचपन से इसे अपनी बेटी की तरह देखा था। नाजिया इनके सामने बैठी तो कई लम्हों तक कुछ बोल ही ना सकी। फिर इसने पूरी रात का वाकया एक एक लफ्ज के साथ इन्हें सुना दिया। ना इसने अपने शौहर पर झूठा इल्जाम लगाया, ना सास के लिए कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। इसने सिर्फ सच बयान किया। बुजुर्ग वकील खामोशी से सुनते रहे। जब नाजिया की बात खत्म हुई तो उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद हमेशा के कहा करते थे कि अगर कभी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपने दिल और अकल में से एक को चुनना पड़े तो हमेशा अकल का साथ देना, क्योंकि दिल जख्मी हो सकता है लेकिन अकल इंसान को डूबने नहीं देती। तुमने आज सही वक्त पर सही दरवाजा खटखटाया है। अब एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी कदम जज्बात में आकर नहीं उठाना। हर फैसला कानून, सब्र और हिकमत के साथ होगा। नाजिया ने इस बात में सर हिलाया। इसकी आंखों में पहली बार खौफ के बजाय एतमाद दिखाई दे रहा था। वकील ने अपनी मेज से एक फाइल निकाली, चंद नोट्स लिखे और फिर आहिस्ता से बोले, तुम अमेरिका जरूर जाओगी, लेकिन इस सफर का मकसद सिर्फ कारोबारी मीटिंग नहीं होगा। वहां तुम कुछ ऐसे खानदानी इक़दामात भी करोगी जिनसे मुस्तकबिल में कोई तुम्हारे एतमाद का नाजायज फायदा ना उठा सके। अभी किसी से कुछ नहीं कहना, ना अपने रवैये में तब्दीली लाना। इन्हें यही महसूस होने दो कि तुम पहले की तरह हर बात पर यकीन करती हो। बाज़ औक़ात सच बोलने से पहले खामोश रहना ही सबसे बड़ी हिकमत होती है। दफ्तर से निकलते हुए नाजिया के कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। कई दिनों बाद इसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। अल्लाह ने इसके लिए ऐसे लोगों को महफूज रखा था जो मुश्किल वक्त में इसका सहारा बन सकते थे। इसने आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में अपने वालिद के लिए दुआ की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मगर इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी वक्त घर में आमिर और इसकी वालिदा भी अगले मरहले की मनसूबाबंदी में मसरूफ थे। सास ने आमिर से कहा, नाजिया की अमेरिका रवाना होते ही हमें भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आमिर ने पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी फिक्र ना करें, वो आज भी मुझ पर इतना ही यकीन करती है जितना शादी के पहले दिन करती थी। इसे कभी हकीकत का पता नहीं चलेगा। आमिर के अल्फाज शायद इसके एतमाद की अलामत थे, मगर इसे खबर नहीं थी कि जिस औरत को वो बेखबर समझ रहा था वो खामोशी से इसकी हर चाल से 2 कदम आगे निकल चुकी थी। और अब इसका अगला सफर सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि अपनी तकदीर को अपने हाथों से दोबारा लिखने का सफर बनने वाला था। 2 दिन बाद वो सुबह भी आ गई जिसका जिक्र पिछले कई हफ्तों से घर में हो रहा था। नाजिया ने अपने सफर का सामान खामोशी से बंद किया, हर जरूरी दस्तावेज़ एक एक करके दोबारा देखी और फिर सूटकेस बंद करते हुए चंद लम्हों के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, मगर इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। यही घर जहां वो दुल्हन बनकर आई थी, जहां इसने हर कोने को अपना समझकर संवारा था, आज इसी घर से वो एक मुख्तलिफ नाजिया बनकर निकल रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो मोहब्बत के सहारे जीती थी, अब इसे अपने रब पर भरोसा था। वो जान चुकी थी कि इंसानों के वादे बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता। इसने आखिरी बार अपने कमरे पर नजर डाली, दिल ही दिल में दुआ की कि अगर इस घर में इसके लिए इज्जत बाकी है तो अल्लाह इसे महफूज रखे, और अगर नहीं तो इसे इतनी हिम्मत दे कि वो किसी के सामने झुके बगैर अपनी जिंदगी का नया रास्ता बना सके। नीचे पूरा घर इसे रुखसत करने के लिए मौजूद था। सास ने हस्बे मामूल मोहब्बत भरे अंदाज में इसे गले लगा लिया और दुआएं देने लगी। आमिर ने इसके हाथ से ब्याग लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा दिन मत लगाना, तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल वीरान लगेगा। नाजिया ने इसकी आंखों में देखा। चंद दिन पहले तक वो इन्हीं आंखों में अपनी पूरी दुनिया तलाश करती थी, मगर आज इसे सिर्फ एक ऐसा शख्स दिखाई दे रहा था जिसने अपने फायदे के लिए मोहब्बत को भी एक किरदार बना लिया था। इसके बावजूद इसने अपने चेहरों पर वही नरमी बरकरार रखी और सिर्फ इतना कहा, इंशाअल्लाह मीटिंग खत्म होते ही वापस आ जाऊंगी। आमिर मुतमईन हो गया।
اسے یقین تھا کہ سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب کھیل کی باغ دوڑ خاموشی سے نازیہ کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی سے شہر کی سڑکیں بھیجے رہتی جا رہی تھی۔ ہر موڑ کے ساتھ نازیہ کی زندگی کا ایک باب بھی جیسے بند ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے والد کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہتے، بیٹی سچ سے ڈرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ انہی سوچوں میں گم وہ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ بورڈنگ سے پہلے اس نے اپنے خاندانی مشیر کو ایک مختصر سا پیغام بھیجا، میں روانہ ہو رہی ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق تمام ابتدائی قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا سفر مکمل کریں، باقی ہر قدم آپ کی اجازت سے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ پیغام پڑھ کر نازیہ کے دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملا۔ اس نے فون بند کیا، گہرا سانس لیا اور جہاز کی طرف بڑھ گئی۔ جہاز نے اڑان بھری تو نیچے پورا شہر آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ نازیہ نے کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ شاید انسان کو کبھی کبھی اپنے درد سے دور جانے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ کئی گھنٹوں بعد جب وہ امریکہ پہنچی تو کمپنی کے نمائندے اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی موجود تھے۔ انہوں نے نہایت احترام سے اسے ہوٹل پہنچایا اور اگلے دن کی میٹنگ کا شیڈول سمجھایا۔ سب کچھ نہایت پیشہ ورانہ انداز میں ہو رہا تھا۔ نازیہ نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سامان رکھا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر خاندانی مشیر کی کال آ گئی۔ ان کی آواز میں سنجیدگی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا، نازیہ بیٹی، ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم نے کچھ ایسی معلومات حاصل کی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ دھوکہ تک محدود نہیں۔ کچھ فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنے ہوں گے، لیکن یاد رکھو ابھی بھی کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی۔ پہلے میٹنگ مکمل کرو، پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کال ختم ہونے کے بعد نازیہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے، مگر اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا تاکہ اگلے دن کی پریزنٹیشن ایک بار پھر دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ای میل کھولا، اس کی نظر ایک نئے پیغام پر پڑی۔ یہ پیغام عامر کی طرف سے تھا۔ موضوع میں صرف 4 الفاظ لکھے تھے، ضروری دستاویزات، فوراً دیکھ لینا۔ نازیہ نے چند لمحے سے اسکرین کو دیکھا، پھر آہستہ سے فائل کھولی اور پہلے ہی چند سطروں نے اس کے دل میں ایک نئی تشویش پیدا کر دی، کیونکہ وہ دستاویزات نہیں تھی جس کی اسی توقع تھی۔ نازیہ نے چند لمحے خاموشی سے اسی ای میل کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر فائل کھول دی۔ شروع کے چند صفحات عام کاروباری معاہدے کی طرح تھے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوتی چلی گئی۔ کچھ اہم امکانات ایسے تھے جن پر اس کی رائے یا منظوری درکار تھی۔ حالانکہ اس معاملے پر نہ تو پہلے کبھی اس سے گفتگو ہوئی تھی اور نہ ہی بورڈ میٹنگ میں اس کا ذکر آیا تھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اتنے بڑے فیصلے جلدی میں نہیں کیے جا سکتے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کسی بھی کاغذ پر صرف اس لیے دستخط نہیں کرے گی کہ سامنے والا اس کا شوہر ہے۔ محبت اپنی جگہ لیکن ذمہ داری اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اسی لمحے اس نے عامر کو مختصر سا جواب بھیجا، میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد سکون سے پوری فائل دیکھوں گی، پھر اپنی رائے دوں گی۔ اس نے جان بوجھ کر کوئی جلد بازی نہیں کی اور وہ ہر قدم ناپ تول کر اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح کمپنی کے ہیڈ آفس میں ہونے والی میٹنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے نمائندے ایک ایک نقطے پر تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ نازیہ نے نہایت اعتماد کے ساتھ اپنی فیکٹری کا ورژن، میعاد اور مستقبل کے منصوبے پیش کیے۔ اس کی گفتگو میں ایسا وقار اور پختگی تھی کہ اجلاس ختم ہوتے ہی کمپنی کے چیئرمین نے سب کے سامنے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو صرف کاروبار نہیں، اصولوں کو بھی قدر کرتی ہے۔ یہ جملہ سن کر نازیہ کو اپنے والد کی یاد آ گئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید اسی لمحے فخر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور محسوس کیا کہ انسان جب نیت صاف رکھتا ہے تو عزت خود اس کے قدم چومنے آتی ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ ہوٹل واپس آ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو اس نے کال نظر انداز کر دی، مگر چند لمحوں بعد وہی نمبر دوبارہ سامنے آ گیا۔ اس نے کال وصول کی تو دوسری طرف ایک خاتون کی آواز تھی۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولی، کیا میں مسز نازیہ سے بات کر رہی ہوں؟ نازیہ نے جواب دیا، جی۔
میں نازیہ بول رہی ہوں۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اس خاتون نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ شاید میری یہ بات آپ کی زندگی بدل دے۔ نازیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ خاتون نے آگے کہا، میں ابھی فون پر زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر آپ چاہیں تو آج شام 6 بجے شہر کے مرکزی کیفے میں مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف وہی حقیقت بتاؤں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس کے بعد یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا فیصلہ ہوگا۔ فون اچانک بند ہو گیا۔ نازیہ کافی دیر تک موبائل کو دیکھتے رہی۔ اس نے دوبارہ اس نمبر پر کال کی، مگر فون بند آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ گردش کرنے لگے۔ یہ خاتون کون تھی؟ جسے نازیہ کا نمبر کیسے ملا؟ اور وہ کون سی حقیقت تھی جس کا ذکر وہ کر رہی تھی؟ نازیہ نے جلد بازی کے بجائے سکون سے سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوٹل پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی، اللہ سے نمائندگی مانگی اور پھر طے کیا کہ وہ ملاقات ضرور کرے گی، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ۔ شام کے 5:50 پر نازیہ کیفے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک سادہ لباس میں ملبوس تقریباً 35 سالہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سیدھا نازیہ کی میز کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی اور پشیمانی بھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی، پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ کہا، مجھے معاف کر دیجیے۔ شاید اگر میں پہلے ہمت کر لیتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نازیہ چند لمحوں تک خاموشی بیٹھی اور اس اجنبی خاتون کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کئی دنوں سے کسی بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ ویٹر نے دونوں کے سامنے چائے رکھ دی، مگر نازیہ نے کپ کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس خاتون نے۔ آخر نازیہ نے نہایت نرم لہجے میں کہا، اب پریشان نہ ہو، پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ اگر آپ واقعی میری بھلائی کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کی ہر بات سکون سے سنوں گی۔ خاتون نے گہرا سانس لیا اور بولی، میرا نام سائرہ ہے، میں گزشتہ 2 سال سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہوں جس کے ساتھ آپ کی فیکٹری کا معاہدہ ہونے والا ہے۔ میں آپ کو کسی کے خلاف بھڑکانے نہیں آئی، نہ ہی میرے دل میں کسی سے ذاتی دشمنی ہے، لیکن چند دن پہلے اتفاق سے میں نے ایک ایسی گفتگو سن لی جس کے بعد سے میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا ہے۔ میں چاہتی تو خاموش رہ سکتی تھی، مگر پھر شاید عمر بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ سائرہ نے اپنی بیگ سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی۔ اس میں کچھ تاریخیں اور چند مختصر نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ نوٹ بک نازیہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی ثبوت نہیں، صرف میری یادداشت ہے، تاکہ میں آپ کو کوئی بات غلط نہ بتاؤں۔ چند روز پہلے ہماری کمپنی کے یہ غیر رسمی اشیاء میں کچھ لوگ آئندہ شراکت داری پر بات کر رہے تھے۔ وہاں میں نے آپ کے شوہر کا نام بھی سنا۔ میں پوری بات تو نہیں سن سکی، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی کہ کچھ فیصلے آپ سے چھپا کر کیے جا رہے ہیں۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں قانوناً یا اخلاقاً ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی جو میری ذمہ داری کے خلاف ہو۔ اس لیے میں صرف آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں کہ آئندہ ہر کاغذ، ہر ملاقات اور ہر فیصلے کو خود اپنی آنکھوں سے جانچیں۔ کسی پر صرف رشتے کی بنیاد پر اعتماد مت کیجیے۔ نازیہ نے پوری بات خاموشی سے سنی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر اس نے اپنی آواز کو کانپنے نہیں دیا۔ اس نے سائرہ سے پوچھا، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ تو مجھے جانتی بھی نہیں۔ سائرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، کیونکہ کئی سال پہلے میری بہن نے بھی اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی میرے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ ایسا ہونے لگا تو میں خاموشی تماشائی نہیں بنوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اللہ انسان کو وقت سے پہلے اشارے دے دیتا ہے۔ ان اشاروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر نازیہ کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے، مگر اس نے فوراً انہیں صاف کر لیا۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ اس کا بہترین اجر دے۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب میں اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل نہیں رہ سکتی۔ سائرہ نے مسکرا کر سر ہلایا، اپنا بیگ اٹھایا اور جانے سے پہلے صرف ایک بات کہی، یاد رکھیے، کبھی کبھی خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کیفے سے باہر نکل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔
نازیہ کافی دیر تک وہی بیٹھی رہی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور کیفے کی کھڑکی سے سورج کی آخری کرنیں اندر آ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ مختلف لوگوں کو مختلف وقت پر انسان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہوٹل واپس آنے لگی۔ راستے میں اس کے موبائل پر عامر کی کال آئی۔ عامر ہمیشہ کی طرح محبت بھرے لہجے میں اس کے سفر، میٹنگ اور کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نازیہ نے بھی نہایت سکون سے ہر سوال کا جواب دیا، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ کال ختم ہونے کے بعد عامر مطمئن تھا کہ نازیہ کو اب بھی کچھ معلوم نہیں، لیکن نازیہ جان چکی تھی کہ بعض جنگیں شور مچا کر نہیں جیتی جاتی، بلکہ صبر، خاموشی اور صحیح وقت کے انتظار سے جیتی جاتی ہیں۔ اسی رات جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی تو اس کے موبائل پر قانونی مشیر کا پیغام آیا۔ آپ کی واپسی کی فلائٹ سے پہلے ہم ایک آخری ویڈیو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد آپ کو پاکستان واپس جا کر پہلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ اس کی مکمل حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پیغام پڑھ کر نازیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک اطمینان سا محسوس کیا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اب مجھے صرف اپنے انصاف پر بھروسہ ہے، باقی ہر فیصلے تیرے سپرد ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ واپسی کے بعد اس کے گھر میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ صرف اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ عامر اور اس کی والدہ کی سوچ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگلی صبح نازیہ وقت سے پہلے بیدار ہو گئی۔ ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو شہر اپنی پوری رفتار سے جاگ رہا تھا، مگر اس کے دل میں غیر معمولی سکون تھا۔ چند دن پہلے تک وہ ہر لمحہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن اب اس نے یہ سوال اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ جب وہ پاکستان واپس جائے گی تو نہ کسی پر چیخے گی، نہ کسی کو ذلیل کرے گی اور نہ ہی غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس پر بعد میں اسے افسوس ہو۔ اس نے اپنے والد کی ایک بات ہمیشہ کے لیے دل میں بسا لی تھی کہ انصاف غصے سے نہیں، صبر سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے قانونی مشیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ طے شدہ ویڈیو میٹنگ میں شرکت کی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک ہر پہلو پر تفصیل سے گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے نازیہ کو سمجھایا کہ وطن واپس پہنچنے کے بعد سب سے پہلے معمول کے مطابق گھر جانا، اپنے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی نہ لانا اور کسی بھی اہم فیصلے سے پہلے تمام متعلقہ افراد کے باضابطہ میٹنگ میں بلانا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جذبات میں آ کر کیے گئے الزامات اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن حقائق اور قانونی طریقہ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ نازیہ نے ہر بات غور سے سنی، نوٹس بنائے اور آخر میں صرف اتنا کہا، میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی، لیکن اپنے والد کی محنت، اپنی عزت اور اپنے حق کی حفاظت ضرور کروں گی۔ 2 دن بعد جب جہاز پاکستان کے سرزمین پر اترا تو نازیہ نے دل ہی دل میں دعا پڑھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی عامر ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نازیہ کا بیگ لیا اور بڑے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، تمہارے بغیر یہ چند دن بہت مشکل گزرے۔ نازیہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا، مگر اب وہ اس کے ہر ادا کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ راستے بھر عامر امریکہ کی میٹنگ، ہوٹل، موسم اور سفر کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ نازیہ بھی پوری سنجیدگی سے جواب دیتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی وقت خاموش رہنے کا ہے۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے اسے گلے لگا لیا، ماتھا چوما اور کہا، اللہ کا شکر ہے ہماری بہو خیریت سے واپس آ گئی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو کبھی نازیہ کے دل کو خوشی سے بھر دیتے تھے، مگر آج اس نے صرف ادب سے ان کے ہاتھ چومے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کے وقت نازیہ نے فیکٹری کے جنرل مینیجر، اکاؤنٹس ہیڈ اور دیگر سینئر آفیسران کے ساتھ اگلے ہفتے کی میٹنگ طے کر دی۔ اس نے وجہ صرف اتنی بتائی کہ امریکہ کے دورے کی رپورٹ سب کے سامنے پیش کرنی ہے اور آئندہ کے منصوبوں پر مشورہ کرنا ہے۔ کسی کو بھی اس میٹنگ کے اصل مقصد کا اندازہ نہیں تھا۔ ادھر عامر اور اس کی والدہ بھی مطمئن تھی کہ سب کچھ ان کی توقع کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی رات نازیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر امریکہ کے دورے کی تمام فائلیں دوبارہ ترتیب سے رکھی، ضروری نوٹس الگ کیے اور ایک ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھا، جب انسان سچ کا ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس نے ڈائری بند کر دی۔ اس کا اگلا قدم جذباتی نہیں بلکہ ایسا ہوگا جو سب کے سامنے صرف حقیقت کو واضح کرے گا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عامر نے مسکراتے ہوئے کہا،
वैसे ये खुशखबरी भी है। अगले जुमे बोर्ड के तमाम अरकान के साथ एक खुसूसी इजलास रख लेते हैं। अमेरिका की कामयाबी भी सबको बता देंगे और मुस्तकबिल का प्लान भी फाइनल कर लेंगे। नाजिया ने पहली बार दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद अल्लाह ने इसी लम्हे का इंतजाम पहले ही कर रखा था। इसने निहायत सुकून से जवाब दिया, बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। सब लोग एक साथ होंगे तो हर बात खुलकर हो जाएगी। आमिर ने इसके जवाब पर इत्मीनान का सांस लिया, मगर इसे मालूम नहीं था कि वो जिस इजलास को अपनी कामयाबी समझ रहा है, वही इजलास इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन साबित होने वाला था। क्योंकि इस बार नाजिया वहां सिर्फ एक बीवी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने वालिद की अमानत की मुहाफिज, एक जिम्मेदार सरबरा और एक बावकार औरत के तौर पर मौजूद होगी। और इसी इजलास में पहली बार आमिर को एहसास होगा कि खामोश रहने वाली औरत हमेशा कमजोर नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। जुम्मा की सुबह मामूल से कुछ ज्यादा मसरूफ थी। फैक्ट्री के मरकजी कॉन्फ्रेंस हॉल को खुसूसी इजलास के लिए तैयार किया जा रहा था। तमाम शाबों के सरबराह वक्त से पहले पहुंच चुके थे। बोर्ड के अरकान, कानूनी मशीर, मालियाती टीम और बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए चंद नुमाइंदे भी इजलास में शामिल होने वाले थे। आमिर पूरे एतमाद के साथ एक एक मेहमान का इस्तकबाल कर रहा था। इसके चेहरे पर वही इत्मीनान था जो एक ऐसे शख्स के चेहरे पर होता है जिसे यकीन हो कि अब सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक होगा। सास भी घर से दुआ देकर भेजते हुए यही कह आई थी, आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक साबित होगा। इन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीर इंसान के बनाए हुए मंसूबों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ देर बाद नाजिया भी हॉल में दाखिल हुई। सादा रंग का लिबास, पुरएतमाद चेहरा और हमेशा की तरह नरम लहजा। हॉल में मौजूद सब लोग एहतरामन खड़े हो गए। नाजिया ने सबका शुक्रिया अदा किया और अपनी निश्त पर बैठ गई। इजलास का आगाज अमेरिका के दौरे की रिपोर्ट से हुआ। इसने निहायत इत्मीनान के साथ एक एक मरहले की तफसील बयान की, मुस्तकबिल के मंसूबे पेश किए और बताया कि अगर ईमानदारी और मियार को बरकरार रखा गया तो आने वाले चंद सालों में फैक्ट्री सैकड़ों नए लोगों को रोजगार फराहम कर सकेगी। इसकी गुफ्तगू खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वीडियो लिंक पर मौजूद गैर मुल्की नुमाइंदों ने भी इनकी पेशवाराना सलाहियत की तारीफ की। आमिर ये सब देखकर खुश था, क्योंकि इसे लग रहा था कि हर कामयाबी आखिरकार इसके मंसूबे को ही मजबूत करेगी। तालियों का शोर थमा तो नाजिया ने पानी का एक घूंट लिया और निहायत सुकून से कहा, इजाजत हो तो एक और अहम बात भी सबके सामने रखना चाहती हूँ। हॉल में खामोशी छा गई। आमिर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, क्योंकि इसे यकीन था कि शायद नाजिया इसकी तारीफ करने वाली है। लेकिन नाजिया ने अपने साथ बैठी कानूनी टीम की तरफ देखा और बोली, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मैंने एक बात सीखी है कि कारोबार सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि शफाफियत और एतमाद से चलता है। इसलिए आज से कंपनी में एक नया उसूल नाफिज किया जा रहा है। आइंदा किसी भी अहम मायदे, इख्तियार या माली फैसले पर एक फर्द की राय काफी नहीं होगी। हर फैसले बोर्ड, कानूनी मशीरों और मुताल्लिका शबों की मुकम्मल मंजूरी की बात ही नाफिज होगा। इस उसूल का इतलाक मुझ पर भी होगा और कंपनी से वाबिस्ता हर शख्स पर भी। ये सुनते ही हॉल में मौजूद कई लोगों ने इस बात में सर हिलाया। कानूनी मशीर ने भी खड़े होकर कहा, यह फैसला इदारे के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई मुफीद है और हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। आमिर के चेहरे पर पहली बार हल्की सी बेचैनी नमूदार हुई। इसे शायद तौखा नहीं थी कि नाजिया अचानक इंतजामी निजाम में इतनी बड़ी तब्दीली का ऐलान कर देगी। इसने बात को मामूली बनाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, नाजिया, इतनी सख्ती क्या जरूरत है? हम तो एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। नाजिया ने पहली बार बराह रास्त आमिर की तरफ देखा। इसकी आवाज में न गुस्सा था न तनस, सिर्फ ठहराव था। एतमाद अपनी जगह बहुत कीमती चीज है, लेकिन जिम्मेदारी इससे भी बड़ी होती है। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि अच्छे निज़ाम वो होते हैं जो किसी एक इंसान पर नहीं, उसूलों पर खड़े हों। अगर हमारे इरादे साफ हैं तो शिफाफ तरीक़ाकार से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हॉल में एक बार फिर खामोशी छा गई। आमिर ने मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश की, मगर इसके चेहरे की घबराहट अब छप नहीं रही थी। दूसरी तरफ नाजिया के दिल में भी तूफान था, मगर इसने खुद को काबू में रखा। वो जानती थी कि आज इसने सिर्फ पहला कदम उठाया है।
ابھی نہ اس نے کوئی الزام لگایا تھا اور نہ ہی کسی کی بےعزتی کی تھی۔ اس نے صرف ایک ایسا دروازہ بند کیا تھا جس کے ذریعے اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ ایک ایک کر کے ہال سے نکلنے لگے تو قانونی مشیر خاموشی سے نازیہ کے قریب آئے اور آہستہ سے بولے، آپ نے آج جذبات پر نہیں اصولوں پر فیصلہ کیا ہے، یہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ اب اگلا مرحلہ بھی قریب ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو یہی صبر اور وقار برقرار رکھنا ہوگا۔ نازیہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اسی لمحے اس نے دور کھڑے عامر کو دیکھا جو پہلی بار پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے شاید محسوس ہو چکا تھا کہ کھیل اب پہلے جیسا نہیں رہا، اور جس عورت کو وہ ہمیشہ خاموش اور بے خبر سمجھتا تھا وہ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں اسے صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا سامنا بھی کرنا پڑنے والا تھا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد سب لوگ ایک ایک کر کے کانفرنس ہال سے باہر نکل گئے، مگر عامر اپنی کرسی پر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ نازیہ اچانک اتنی مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ فیصلہ کرنے لگے گی۔ اس سے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر چند دنوں میں ایسا کیا بدل گیا۔ دوسری طرف نازیہ معمول کے مطابق سب مہمانوں سے مل رہی تھی، ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور فیکٹری کے آئندہ منصوبوں پر گفتگو کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیسا طوفان برپا ہے۔ اس نے اپنے درد کو اپنے رویے پر کبھی غالب نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بڑے امتحانوں میں انسان کا اصل کردار اسی وقت سامنے آتا ہے جب اسے غصہ کرنے کا پورا حق ہو، مگر وہ پھر بھی انصاف کا راستہ اختیار کرے۔ اسی شام جب وہ گھر واپس پہنچی تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ عامر غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا جیسے اس کے چہرے سے کوئی راز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر نازیہ نے حسب معمول گھر کے کاموں، ملازمین کی خیریت اور ساس کی دواؤں کے بارے میں بات کی۔ اس کے اس رویے نے عامر کو مزید الجھن میں ڈال دیا، کیونکہ اگر نازیہ کو کچھ معلوم ہوتا تو وہ اتنی پرسکون کیسے رہ سکتی تھی۔ رات گئے جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، عامر نے ہمت کر کے نازیہ سے پوچھ ہی لیا، مجھے لگ رہا ہے تم پہلے سے بدل گئی ہو، کیا امریکہ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ نازیہ نے کتاب بند کی، چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور نہایت اطمینان سے بولی، ہاں ایک بات ضرور بدلی ہے، پہلے میں ہر فیصلے میں صرف لوگوں پر اعتماد کرتی تھی، اب اصولوں پر بھی اعتماد کرنا سیکھ لیا ہے۔ عامر نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھی بات ہے، لیکن مجھے لگا شاید تم مجھ سے ناراض ہو۔ نازیہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ناراضی اور احتیاط میں فرق ہوتا ہے عامر، زندگی انسان کو وقت کے ساتھ بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ جملہ سن کر عامر کے دل میں یک انجانا سا خوف پیدا ہوا، مگر اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ اگلی صبح نازیہ نے فیکٹری کی تمام سینئر ملازمین کو ایک مختصر تقریب میں مدعو کیا۔ اس تقریب میں اس نے ایک نئی فلاحی اسکیم کا اعلان کیا، جس کے تحت ملازمین کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم، ہنگامی علاج اور بیوہ ملازمین کے خاندانوں کی مدد کے لیے ایک مستقل فنڈ قائم کیا گیا۔ ہال میں موجود کئی ملازمین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سلیم انکل جو برسوں سے فیکٹری میں چوکیدار تھے آگے بڑھے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹی تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف اپنے والد کی وارث نہیں بلکہ ان کی تربیت کی بھی وارث ہو۔ یہ سن کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نازیہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، یہ سب میرے والد کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر اس فیکٹری سے کسی ایک گھر میں بھی خوشی جا سکتی ہے تو یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی تقریب کے دوران ایک سینئر ایڈیٹر نازیہ کے پاس آئے اور آہستہ سے بولے، میڈم آپ کے حکم کے مطابق گزشتہ چند برسوں کی تمام انتظامی ریکارڈ کی جانچ مکمل ہو گئی ہے۔ کچھ نکات ایسے ہیں جن پر آپ کی ذاتی توجہ ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ خود انہیں دیکھ لیں، پھر جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کر لیں۔ نازیہ نے فائل اپنے ہاتھوں میں لے لی، مگر اسے وہی کھولنے کے بجائے اپنے دفتر میں لے گئی۔ اس نے ایک صفحہ سکون سے پڑھا۔ کئی معاملات معمول کے مطابق تھے، لیکن چند اندراجات ایسے تھے جنہیں دیکھ کر اس نے فوراً فائل بند کر دی۔ اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا، نہ ہی جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا۔ اس نے صرف قانونی مشیر کو فون کر کے اگلے دن ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ اسی شام گھر میں سب ایک ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ساس ہمیشہ کی طرح محبت سے نازیہ کے لیے چائے ڈال رہی تھی اور عامر روزمرہ کی باتیں کر رہا تھا، مگر نازیہ اب ان دونوں کو پہلے کی طرح نہیں دیکھ رہی تھی۔
اس کے دل میں نفرت نہیں تھی لیکن اعتماد بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرا قدم انصاف سے نہ ہٹے اور میرے دل میں ایسا غرور بھی نہ آئے کہ میں خود کو حق کا مالک سمجھنے لگوں۔ فیصلہ ہمیشہ تیرا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک مختصر سا پیغام آیا۔ یہ اس کی قانونی مشیر کا تھا۔ کل صبح 10 بجے تشریف لے آئیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آئندہ کا آخری فیصلہ پوری حکمت کے ساتھ کیا جائے۔ پیغام پڑھ کر نازیہ نے فون خاموشی سے بند کر دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک طویل آزمائش اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہی ہے اور اب صرف چند قدم باقی تھے جن کے بعد ہر شخص کو اپنے اعمال کا نتیجہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ اگلی صبح نازیہ مقررہ وقت پر اپنے قانونی مشیر کے دفتر پہنچ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ملحوظ کیا کہ آج کا ماحول پہلے سے مختلف ہے۔ میز پر چند فائلیں ترتیب سے رکھی تھی اور ان کے ساتھ کمپنی کے ضابطوں اور قانونی کارروائی سے متعلق دستاویزات بھی موجود تھی۔ بزرگ وکیل نے نازیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے، بیٹی، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم ہر معاملے کو صرف شکوک کی بنیاد پر نہیں بلکہ مکمل جانچ کے بعد دیکھ رہے تھے۔ اب صورتحال بالکل واضح ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم نے کسی بھی مرحلے پر جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے بعد میں نقصان ہوتا۔ تم نے خاموشی اختیار کی، قانون کا راستہ اپنایا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ اسی لیے آج تم مضبوط ہو اور دوسرا فریق بے چین ہے۔ نازیہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ انتقام کی خوشی، بلکہ صرف یہ اطمینان تھا کہ اس نے اپنے والد کی دی ہوئی تربیت کو مشکل وقت میں بھی نہیں چھوڑا۔ وکیل نے مزید کہا، اب تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ آج شام عامر اور ان کی والدہ سے سکون کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آواز بلند نہیں کرنی، الزام نہیں لگانا، صرف حقیقت بیان کرنی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو عدالت سے پہلے اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے نازیہ کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی شام اس کی ازدواجی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ گھر پہنچ کر اس نے ملازمین کا حال پوچھا، ساس کی دوائیاں وقت پر دی، کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری بھی دیکھی۔ ملازمائیں آپس میں یہی کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کبھی اپنے مزاج میں فرق نہیں آنے دیتی۔ شام ڈھلنے لگی تو اس نے عامر سے کہا، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو رات کے کھانے کے بعد ہم تینوں کو چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عامر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ضرور، میں بھی کافی دنوں سے سکون سے بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ساس نے بھی خوشی سے کہا، اچھی بات ہے، خاندان کے لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کریں تو بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ آج غلط فہمی نہیں بلکہ حقیقت سامنے آنے والی ہے۔ رات کا کھانا غیر معمولی خاموشی میں ختم ہوا۔ ملازمین برتن سمیٹ کر جا چکے تھے۔ ڈرائننگ روم میں صرف 3 لوگ بیٹھے تھے، نازیہ، عامر اور اس کی والدہ۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر نازیہ نے نہایت پرسکون لہجے میں کہنا شروع کیا، میں نے اس گھر میں قدم رکھتے وقت ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس خاندان کی عزت کو اپنی عزت سمجھوں گی۔ میں نے کبھی آپ دونوں سے کوئی حساب نہیں مانگا، کبھی کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا اعتماد کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے وقت بھی آتے ہیں جب خاموش رہنا اپنے آپ پر ظلم بن جاتا ہے۔ عامر کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ خاموش بیٹھا نازیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نازیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چند ہفتے پہلے میں نے اتفاقاً آپ دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ گفتگو جس میں میری نہیں بلکہ میرے اعتماد کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ یہ جملہ سنتے ہی عامر کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ساس کے چہرے کا رنگ بھی فیکا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ نازیہ نے ان کی خاموشی کو توڑنے ہوئے نہایت تحمل سے کہا، اگر میں چاہتی تو اسی دن شور مچا دیتی، سب رشتہ داروں کو جمع کر لیتی یا غصے میں کوئی بھی قدم اٹھا لیتی، مگر میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے میں خاموش رہی۔ میں نے ہر بات کو سمجھا، ہر قدم سوچ کر اٹھایا اور صرف اپنے حق کی حفاظت کی۔ آج میں یہاں کسی کو رسوا کرنے نہیں بیٹھی بلکہ صرف یہ بتانے بیٹھی ہوں کہ اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتہ سانس تو لیتا رہتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ عامر کی آنکھوں میں پہلی بار پشیمانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ساس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔
کمرے میں یہ کیسی خاموشی چھا گئی جس میں ہر شخص اپنے اپنے ضمیر کی آواز سن رہا تھا۔ نازیہ نے سر جھکا کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ دل کا برسوں کا بوجھ جیسے ہلکا ہو رہا ہے، مگر ابھی اس کہانی کا آخری فیصلہ باقی تھا، کیونکہ معافی، سزا اور انصاف کے درمیان جو باریک لکیر ہوتی ہے، اس پر چلنے کے لیے صرف عقل نہیں، بہت بڑا دل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ نازیہ کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دینے لگی۔ عامر کی نظریں جھکی ہوئی تھی جبکہ اس کی والدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی لمحوں تک کوئی کچھ نہ بول سکا۔ آخرکار عامر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بھاری آواز میں کہا، نازیہ، میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہارے اعتماد کی قدر نہیں کی۔ دولت کی چمک نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ میں یہ بھول گیا کہ جس عورت نے مجھے عزت، محبت اور اعتبار دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کر کے میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گا۔ اس کی آواز میں وہ مصنوعی اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ پہلی بار حقیقی ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ ساس بھی روتے ہوئے بولی، بیٹی، میں نے ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کو صحیح راستہ دکھانے کے بجائے اس کے غلط خواہشات کا ساتھ دیا۔ میں نے دنیا کی چوکا چون میں یہ نہیں سوچا کہ اگر کل یہی سب میری بیٹی کے ساتھ ہوتا تو میرا دل کسی قدر ٹوٹ جاتا۔ آج اللہ نے ہمیں ہمارے اپنے اعمال کا آئینہ دکھا دیا ہے۔ نازیہ نے دونوں کی بات خاموشی سے سنی۔ اس کے دل میں ابھی بھی درد تھا لیکن نفرت نہیں تھی۔ اس نے نہایت سکون سے کہا، میں نے ان چند